نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج ہم نے کتاب سے جو سبق پڑھنا ہے وہ ہے باب الاغتسال یوم الجمعہ۔ باب ہے غسل کے متعلق جمعۃ المبارک کے دن، جمعہ کے دن غسل کرنے کے بارے میں باب ہے۔ اس کے متعلق حضرت امام محمد رحمہ اللہ تعالی نے حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے کچھ روایات بیان کی، اور کچھ روایات اس باب کے اندر حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے دیگر واسطوں سے بھی ذکر فرمائی ہیں۔ ساری روایات حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی نہیں ہیں، کچھ روایات حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے حوالے سے بیان کی، اور کچھ دیگر واسطوں سے اس باب کے اندر روایات آج آپ کے سامنے آئیں گی۔ لیکن ان ساری کی ساری روایات کے اندر تذکرہ ہوگا جمعۃ المبارک کے غسل کے حوالے سے۔ انشاءاللہ سبق کے آخر میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ ان روایات کا خلاصہ کیا ہے اور ان روایات سے ہمیں کون سا سبق حاصل ہوتا ہے۔ تو آئیں روایات کو دیکھتے ہیں، روایات کو پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث میں کون کون سی بات بیان کی گئی ہے۔ پہلی روایت ہے اخبرنا مالک حدثنا نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اتی احدکم الجمعۃ فلیغتسل۔ اخبرنا مالک حدثنا نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اتی احدکم الجمعۃ فلیغتسل۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے حضرت امام نافع سے حدیث پاک بیان کی۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت سنی کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعہ کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کر لے، فلیغتسل، تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کر لے۔ جب بھی تم میں سے کوئی شخص نماز جمعہ کے لیے مسجد میں آنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کر کے پھر مسجد میں آئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے۔ اب اس روایت سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر کرتے ہوئے، حکم دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم غسل کر کے آؤ۔ تو پہلی حدیث ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی جس میں امر کا صیغہ موجود ہے اور غسل کرنے کا تذکرہ ہے، گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب اس روایت کے اندر رجال الحدیث دیکھے جائیں تو حضرت امام نافع ہیں جن کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو چکا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، ان کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو چکا ہے، تو یہ روایت آپ کے سامنے واضح ہوگی۔ دوسری حدیث دیکھیں، اخبرنا مالک حدثنا صفوان بن سلیم عن عطاء بن یسار عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم۔ اخبرنا مالک حدثنا صفوان بن سلیم عن عطاء بن یسار عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے صفوان بن سلیم سے، انہوں نے حضرت عطا بن یسار سے، اور انہوں نے صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن کا غسل ہر بالغ کے اوپر لازم ہے۔ غسل یوم الجمعہ، جمعہ کے دن کا غسل، واجب ہے، علی کل محتلم، ہر اس شخص کے اوپر جس کو احتلام ہوتا ہے، یعنی ہر بالغ شخص کے اوپر جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے۔ اب یہ امام مالک رحمہ اللہ نے حدیث پاک بیان کی، اور یہ روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب اس روایت سے بظاہر یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان پر واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ جمعے کے دن غسل کرے۔ اب اس روایت کے اندر حضرت صفوان بن سلیم روایت کے راوی موجود ہیں۔ ان کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں، ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ صفوان بن سلیم رحمہ اللہ تعالی، تابعی ہیں، مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں، صحابہ کرام اور تابعین کے شاگرد ہیں، خصوصاً حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے آپ شاگرد ہیں، تو اس اعتبار سے تابعی بنتے ہیں۔ پھر دوسرا تذکرہ ہے حضرت عطا بن یسار رحمہ اللہ تعالیٰ کا، یہ فقہائے سبعہ میں سے ہیں، ان کا تذکرہ آپ کے سامنے پچھلی روایات کے ضمن میں ہو چکا ہے۔ پھر آگے آپ کے سامنے تذکرہ آ رہا ہے صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نام ہے ان کا سعد، اور سلسلہ نسب یوں ہے سعد بن مالک بن سنان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو سعید خدری کے نام سے مشہور ہیں کیونکہ ان کا جو قبیلہ ہے وہ خدرہ ہے یا خدارہ ہے۔ یہ بعض حضرات نے دو قبیلے انصار کے شمار کیے ہیں، الگ الگ، بعضوں کے ہاں یہ ایک ہی قبیلہ ہے۔ بہرحال خدرہ ہو یا خدارہ ہو یا دو الگ الگ ہوں، ان کی جانب نسبت کرنے کی وجہ سے انہیں خدری کہا جاتا ہے۔ بہت چھوٹی عمر کے اندر اسلام قبول کیا، بچے تھے، مسلمان ہو گئے، اور ان صحابہ کرام میں سے ہیں جن صحابہ کرام نے کثیر تعداد میں روایات بیان کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات امت تک پہنچائے، ان صحابہ کرام میں سے ہیں، ان صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے کثرت کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیا، ہر غزوے میں شریک رہے، ہر جہاد کے اندر شرکت کی، ان صحابہ کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور آپ کی وفات ہے سن 74 ہجری میں، 74 ہجری میں آپ کی وفات ہے۔ اور آپ کی قبر مبارک کے متعلق بھی کئی اقوال ہیں، بعضوں نے جنت البقیع کے اندر آپ کی قبر کی نشاندہی فرمائی ہے کہ آپ کو جنت البقیع کے اندر دفن کیا گیا مدینہ منورہ میں، البتہ استنبول میں بھی آپ کی قبر مبارک کی نشاندہی موجود ہے۔ استنبول کے معروف اور مشہور فاتح علاقے کے اندر ایک پہاڑی کے اوپر مقبرہ موجود ہے جہاں نسبت کی جاتی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک یہاں پہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس معاملے کو زیادہ بہتر جانتے ہیں، غالب گمان یہی ہے کہ جنت البقیع کے اندر آپ کو دفن کیا گیا تھا۔ تو یہ روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور اس روایت میں بظاہر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جمعے کا دن غسل کرنا ہر بالغ مسلمان پر واجب ہے، جس کو بھی احتلام ہوتا ہے اس پر جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے۔ بظاہر اس روایت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے وہ امام محمد رحمہ اللہ واضح کر دیں گے، اس لیے اگلی روایت دیکھیں۔ اخبرنا مالک حدثنا الزہری عن ابن سباق
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا معشر المسلمین ھذا یوم جعلہ اللہ تعالی عیدا للمسلمین فاغتسلوا ومن کان عندہ طیب فلا یضرہ ان یمس منہ وعلیکم بالسواک۔ اخبرنا مالک حدثنا الزہری عن ابن السباق ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا معشر المسلمین ھذا یوم جعلہ اللہ تعالی عیدا للمسلمین فاغتسلوا ومن کان عندہ طیب فلا یضرہ ان یمس منہ وعلیکم بالسواک۔ امام مالک رحمہ اللہ نے امام زہری رحمہ اللہ سے، انہوں نے ابن سباق سے یہ روایت سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، یا معاشر المسلمین ھذا یومن، یہ جمعے کا دن ایسا دن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عید بنایا ہے، فاغتسلوا، تو تم غسل کیا کرو، ومن کان عندہ طیب، اور جس شخص کے پاس خوشبو میسر ہو تو اس کے لگانے میں اسے کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، اور تمہارے لیے اس دن مسواک کرنا بھی ضروری ہے، وعلیکم بالسواک، تمہارے لیے مسواک کرنا بھی اس دن ضروری ہے۔ یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، یہ جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عید کا دن بنایا ہے، لہٰذا اس دن تم غسل کیا کرو، اور جس شخص کو خوشبو میسر ہو اسے چاہیے کہ وہ خوشبو لگائے، اور اس دن تمہارے اوپر مسواک کرنا بھی لازم ہے۔ اب یہ روایت ہے جو امام مالک رحمہ اللہ کے واسطے سے حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے بیان کی۔ اب اس روایت کے اندر بظاہر جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ جمعہ کا دن عید کے دن کی طرح ہے، تو اب اس دن غسل بھی کیا کرو، فاغتسلوا، تو تم غسل کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم ارشاد فرما رہے ہیں، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شاید غسل کرنا فرض ہے یا واجب ہے یا ضروری ہے، اور اسی طرح خوشبو لگانا، اور اسی طرح مسواک کا تذکرہ بھی موجود ہے کہ مسواک بھی کیا کرو، اس دن تمہارے اوپر مسواک کرنا بھی لازم ہے۔ بظاہر یہ چیزیں یہاں اس روایت میں سمجھ میں آ رہی ہیں، انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی آپ کے سامنے آ جائے گی، لیکن اس روایت کو بیان کرنے والے حضرت امام زہری رحمہ اللہ ہیں، جن کا تعارف آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ البتہ امام زہری رحمہ اللہ نے روایت سنی ہے ابن سباق سے، یہ ابن سباق تابعی ہیں اور ثقہ تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، مدنی ہے، صحابی نہیں ہے، تابعی ہے، مدنی ہے، مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں، مدینہ منورہ میں وفات پائی ہے، اور ان کی یہ روایت مرسل ہے، اس لیے کہ ابن سباق صحابی نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کو کیسے بیان کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کو تو بیان کیا ہے، لیکن ابن سباق تابعی ہیں، صحابی نہیں ہے، تو روایت کیسے بیان کی؟ تو ان کی یہ روایت مرسل شمار ہوتی ہے۔ اب مرسل کی تعریف میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، آپ ذرا اپنے سبق کو تازہ کریں، اس کو دیکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ مرسل سے کیا مراد ہوتی ہے۔ البتہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن ابن ماجہ میں یہی روایت بیان کی، تو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر جس روایت کا تذکرہ کیا وہ روایت لائے ہیں صالح بن ابی الاخضر سے، صالح بن ابی الاخضر اس روایت کے اندر راوی ہیں، اور انہوں نے ابن سباق سے یہی روایت سنی، لیکن اس روایت کے اندر ابن سباق کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ موجود ہے کہ ابن سباق نے یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہے، تو یوں یہ ابن ماجہ کی روایت متصل شمار ہوتی ہے، اور یہاں جو روایت آپ کے سامنے ہے یہ مرسل شمار ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابن سباق تابعی ہیں، مدنی ہیں، اور ثقہ تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، البتہ یہاں پر یہ روایت مرسل روایت ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگلی روایت دیکھیں، اخبرنا مالکن
اخبرنی المقبوری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما انہ قال غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم کغسل الجنابۃ۔ اخبرنا مالک اخبرنی المقبری، مقبوری میم کے اوپر زبر ہے، با کے اوپر پیش ہے، ٹھیک ہے، مقبوری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم انہ قال غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم کغسل الجنابۃ۔ امام مالک رحمہ اللہ نے حدیث بیان کی امام مقبوری کے حوالے سے۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات بیان کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے ہیں غسل یوم الجمعہ، جمعہ کے دن نہانا ہر مسلمان بالغ پر لازم ہے، جیسے کہ جنابت کا غسل اس کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ جب کوئی آدمی ناپاک ہو جائے تو غسل اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے نا، فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن ہر بالغ مسلمان پر جس کو بھی احتلام ہوتا ہے اس پر جمعے کے دن غسل کرنا اسی طرح واجب ہے جس طرح غسل جنابت واجب ہوتا ہے۔ اب بظاہر اس روایت سے بھی یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا ضروری ہے، نہ کیا تو گناہ بھی ملے گا۔ بظاہر حدیث پاک کے الفاظ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ البتہ ان روایات کا آپ کے سامنے مزید تذکرہ آ جائے گا، لیکن یہ روایت بیان کی امام مالک رحمہ اللہ نے مقبوری کے حوالے سے۔ اب مقبوری کون ہے بات ذہن میں رکھیں، نام ہے ان کا سعید بن ابی سعید کیسان المدنی، سعید بن ابی سعید یہ ان کا نام ہے۔ المقبوری عرف میں ان کا نام مشہور ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبرستان کے قریب ان کا گھر تھا۔ قبرستان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مقبرہ، ٹھیک ہے، تو قبرستان کے قریب گھر ہونے کی وجہ سے ان کو مقبوری کہا جاتا ہے۔ البتہ یہ تابعین میں شمار ہوتے ہیں اور جلیل القدر تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے ان سے احادیث حاصل کی ہیں، اور کوئی ایک آدھی حدیث نہیں بلکہ روایات کی ایک لمبی تعداد ہے جو حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے حضرت سعید بن ابی سعید الکیسان المدنی رحمہ اللہ تعالی سے سنی اور اپنی کتاب الموطا امام مالک میں اس کو بیان بھی کیا ہے۔ البتہ امام مقبوری رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ آخری عمر میں ضعف کی وجہ سے حافظہ متاثر ہو گیا تھا آخری 4 سالوں میں۔ تو بعض لوگ اس حوالے سے پھر اعتراض کرتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے جو حدیثیں بیان کی وہ شاید ان کو صحیح طور پر ان کی عمر کا وہ زمانہ تھا کہ اس میں دماغی طور پر وہ درست نہیں تھے، تو اس لیے بعض چیزیں انہوں نے ایسے بیان کر دی ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے جب ان کی شاگردی اختیار کی تھی تو ان کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ یہ عمر کے آخری 4 سالوں کا واقعہ ہے کہ حضرت امام مقبوری رحمہ اللہ کا حال اس قسم کا ہوا تھا، اور وہ بھی عمر کی زیادتی کی وجہ سے تھا۔ بوڑھے آدمی ہوتے ہیں تو بوڑھے آدمیوں کا بسا اوقات حافظہ متاثر ہوتا ہے، چیزیں یاد نہیں رہتی، تو یہ معاملہ تھا، اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے جو ان سے روایات لی ہیں وہ پہلے کی ہیں، وہ بعد کی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے امام مالک رحمہ اللہ کی ان احادیث کے اوپر کوئی اعتراض لازم نہیں آتا۔ البتہ امام مقبوری رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی اختیار کی تھی، اور بے شمار روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بیان کی۔ ان میں سے ایک روایت آج آپ کے سامنے ہے، غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم کغسل الجنابہ، کہ جمعے کے دن غسل کرنا ہر بالغ پر ایسے ہی لازم ہے جیسے غسل جنابت لازم ہے۔ گویا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن غسل کرنے کو لازم اور واجب قرار دے رہے ہیں۔ اگلی روایت دیکھیں، اخبرنا مالک
اخبرنی نافع ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کان لا یروح الی الجمعۃ الا اغتسل۔ اخبرنا مالک اخبرنی نافع ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم کان لا یروح الی الجمعۃ الا اغتسل۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمیں امام نافع رحمہ اللہ نے یہ خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جمعہ پڑھنے کے لیے جب جاتے تو غسل کر کے ہی جاتے تھے، غسل کے بغیر نہیں جاتے تھے۔ لا یروح الی الجمعہ، وہ نہیں جاتے تھے جمعہ پڑھنے کے لیے مگر جب وہ غسل کر لیتے، جب وہ غسل کر لیتے تب ہی جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے، اس کے علاوہ وہ جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، یعنی بغیر غسل کیے وہ جمعہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ گویا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن غسل کرنے کو فرض سمجھتے ہیں، واجب سمجھتے ہیں، لازم سمجھتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں۔ البتہ اس روایت کے اندر امام نافع کا تذکرہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے، اور یہ تذکرے آپ کے سامنے ہو چکے ہیں۔ اگلی روایت دیکھیں، اخبرنا مالک اخبرنی الزہری عن سالم بن عبد اللہ عن ابیہ ان رجلا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد یوم الجمعہ وعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یخطب الناس فقال ایت ساعة هذه فقال الرجل انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على ان اتوضأت ثم اقبلت قال عمر والوضوء ایضا وقد علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمر بالغسل۔ یہ روایت ہے، الفاظ دوبارہ دیکھیں، اخبرنا مالکن اخبرنی الزہری، امام مالک رحمہ اللہ نے یہ روایت بیان کی امام زہری رحمہ اللہ کے حوالے سے، انہوں نے حضرت سالم بن عبداللہ سے، یہ سالم کون ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ عبداللہ کون ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ اپنے والد کے حوالے سے انہوں نے یہ بات بیان کی، ان رجلا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں مسجد میں داخل ہوئے جمعہ کے دن، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے، یخطب الناس فقال ایت ساعة هذه، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے آنے کا کون سا وقت ہے؟ آج تو لوگ آتے ہیں نا جب امام خطبہ دینے لگتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ سنتیں ادا فرما لیں تب لوگ مسجد بھر جاتی ہے اور لوگ اس وقت آتے ہیں۔ آج بھی کوئی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مرد قلندر پیدا ہو اور لوگوں کو کھڑا کر کے پوچھے کہ یہ تمہارے آنے کا کون سا وقت ہے، تماشا بنایا ہوا ہے، ایت ساعة هذه، یہ کون سا وقت ہے تمہارے مسجد میں آنے کا؟ فقال الرجل، تو وہ آدمی کہنے لگے، صحابی رسول ہیں، کہنے لگے انقلبت من السوق، میں بازار میں تھا تو بازار سے لوٹا، فسمعت النداء، میں نے اذان کی آواز سنی، فما زدت علی ان توضأت، تو میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا، میں نے سیدھا وضو کیا، ثم اقبلت، اور یہاں آ گیا۔ قال عمر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے صرف تم نے وضو کیا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا تھا، کان یأمر بالغسل، غسل کا حکم ارشاد فرمایا کرتے تھے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تمہارے اوپر جمعہ کے دن غسل کرنا ایسے لازم ہے جیسے جنابت کا غسل لازم ہے، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر آیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غسل کو ضروری فرمایا کرتے تھے اور تم صرف وضو کر کے آگے، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا۔ تو اب روایت تو یہاں پہ ختم ہے، لیکن اب اس روایت سے بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ حضرت سالم نے اپنے دادا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو بات بیان کی کہ وہ مسجد میں موجود ہیں، ممبر پر موجود ہیں، لوگوں کو خطبہ دے رہے ہیں، اور سب کے سامنے انہوں نے یہ فرمایا کہ بھئی تم صرف وضو کر کے آگے، تمہیں نہیں پتہ کہ جمعہ کے دن غسل کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے،
تو اس سے بھی بظاہر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کو ضروری فرمایا کرتے تھے، یا صحابہ کرام میں بعض صحابہ کرام غسل کو فرض سمجھتے تھے یا واجب سمجھتے تھے یا ضروری سمجھتے تھے، لازم سمجھتے تھے۔ اسی لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ سوال کیا۔ تو بظاہر ان روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ البتہ رجال الحدیث کے حوالے سے تذکرہ کیا جائے تو امام زہری رحمہ اللہ کا تعارف آپ کے سامنے آ چکا ہے، حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر ان کا تعارف بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ تو اس روایت سے بھی یہی بات ثابت ہو رہی ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا ضروری ہے، بظاہر یہ الفاظ ہیں۔ اب امام محمد رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قال محمد، امام محمد فرماتے ہیں الغسل افضل یوم الجمعہ ولیس بواجب وفی ھذا آثار کثیرۃ۔ الغسل افضل یوم الجمعہ ولیس بواجب وفی ھذا آثار کثیرۃ۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جمعہ کے دن غسل کرنا افضل ہے، اعلیٰ ہے، باعث فضیلت ہے، لیس بواجب، واجب نہیں ہے، اور اس کی تائید میں بے شمار روایات موجود ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ فی الحال تو آپ کو یہی سمجھ میں آئے گی کہ اوپر تو اتنی روایات آئیں جن روایات سے جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہونے کے درجے میں ثابت ہو رہا ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ الغسل افضل، افضل ہے، لیس بواجب، واجب نہیں ہے، اس پر بے شمار احادیث موجود ہیں۔ اب کچھ امام محمد رحمہ اللہ نے احادیث تو بیان کر دیں، کچھ احادیث تو بیان کر دیں، ابھی آپ کے سامنے آ جائیں گی، لیکن مزید روایات کسی نے دیکھنی ہو تو شرح معانی الآثار میں امام طحاوی رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، باب الاغتسال فی یوم الجمعہ، جمعہ کے دن غسل کرنے کا باب۔ اس میں ساری کی ساری احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، خلفائے راشدین کی بیان کی کہ جن آثار سے، جن روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ افضل ہے، واجب نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات امام محمد رحمہ اللہ نے ایسے ہی بیان نہیں کر دی۔ سمجھ آ گئی؟ اب بات ذرا سمجھیں، یہاں تک جتنی روایات تھیں وہ امام محمد رحمہ اللہ نے امام مالک رحمہ اللہ کے حوالے سے بیان کی۔ آگے جتنی روایات آئیں گی وہ امام مالک رحمہ اللہ کی نہیں ہے۔ اس سے بظاہر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب میں جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے، بظاہر یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور ممکن ہے یہ بات ان کے مذہب کے اندر شامل ہو، لیکن ہمارے نزدیک واجب نہیں ہے بلکہ افضل ہے، اور اس پر بے شمار آثار موجود ہیں۔ کچھ کا تذکرہ امام محمد رحمہ اللہ آپ کے سامنے کرنے لگے ہیں، روایت دیکھیں۔ قال محمد، امام محمد فرماتے ہیں اخبرنا الربیع بن صبیح عن سعید الرقاشی عن انس بن مالک وعن الحسن البصری کلاہما یرفعه الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من توضأ یوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل۔ قال محمد اخبرنا الربیع بن صبیح عن سعید الرقاشی عن انس بن مالک وعن الحسن البصری کلاہما یرفعه الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من توضأ یوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمیں ربیع بن صبیح نے یہ روایت سنائی، انہوں نے سعید الرقاشی سے یہ روایت سنی، انہوں نے انس بن مالک سے بھی سنی اور حسن بصری رحمہ اللہ سے بھی سنی، دونوں سے سنی۔ وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من توضأ یوم الجمعہ، جس نے جمعہ کے دن وضو کیا فبیہا، تو اس نے اچھا کام کیا، ونعمت، اور اس نے بہترین کام کیا، ومن اغتسل، اور جس نے غسل کر لیا فالغسل افضل، تو یہ تو افضل کام ہے۔ من توضأ یوم الجمعہ،
جس نے جمعہ کے دن وضو کیا، اس نے اچھا کام کیا اور بہترین کیا، فبیہا ونعمت، کوئی بات نہیں، ایسا بھی ٹھیک ہے، ومن اغتسل، اور جس نے غسل کیا، فالغسل افضل، تو غسل کرنا اس کے لیے افضل ہے۔ اب یہ امام محمد رحمہ اللہ نے روایت بیان کی، کس کے حوالے سے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ کس کے حوالے سے؟ حسن بصری رحمہ اللہ کے حوالے سے، کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو بیان کیا۔ رجال الحدیث کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک تذکرہ ہے حضرت ربیع بن صبیح کا، ان کی کنیت ہے ابو حفص الربیع بن صبیح، بصری ہیں، تابعی ہیں، اور ان کی وفات ہے 160 ہجری میں۔ ہندوستان کی سرزمین پر صحابہ کرام کے بعد تابعین میں جو دو تابعی بہت معروف اور مشہور ہیں ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کو پہنچانے میں، ان میں ایک نام ابو حفص الربیع بن صبیح کا ہے۔ یہ امام محمد رحمہ اللہ کے استاد ہیں، جن سے امام محمد رحمہ اللہ نے حدیث پاک سنی ہے، اور آج بھی ان کی جو قبر ہے وہ ہندوستان کے ہی کسی جزیرے میں موجود ہے، یعنی بر صغیر کے اندر ہی کسی نہ کسی جزیرے میں موجود ہے، البتہ تعیین نہیں کی جاتی کہ کہاں پر ہے۔ مختلف علاقوں کے اندر سمندر کے کنارے پر ان کی قبر موجود ہے، لیکن ہندوستان کی سرزمین پر دفن ہوئے۔ یہ ہیں الربیع بن صبیح، جو ہندوستان میں اسلام کو پہنچانے والے۔ دوسرا تذکرہ ہے سعید الرقاشی رحمہ اللہ تعالیٰ کا، یہ بھی تبع تابعین میں سے ہیں، لیکن ان کے حالات معلوم نہیں ہو سکے۔ البتہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا جانتی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور اسی طرح حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں پیدا ہوئے اور تابعین میں سے ہیں، 110 ہجری میں ان کی وفات ہے، اور یہ حسن بصری وہ تابعی ہیں کہ جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا ہے۔ ان کی والدہ باندھی تھیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو وہ کام کاج میں مشغول ہوتی تھیں، تو یہ چھوٹے سے بچے تھے، روتے تھے، تو کئی ایک مرتبہ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دودھ پلایا ہے۔ تو یہ حسن بصری ایسے تابعی ہیں کہ جن کی پرورش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے گھروں میں ہوئی ہے، اور خود فرماتے ہیں کہ جب تک میں بالغ نہیں ہوا میں ازواج مطہرات کے گھروں کے اندر آیا جایا کرتا تھا، کام بھی کیا کرتے تھے، بچے تھے تو کام بھی لیا جاتا تھا، اور ساتھ ساتھ اعزاز بھی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں سے نسبت بھی ہے۔ یہ حسن بصری وہ ہیں، تابعین میں سے ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بیان کرتے ہیں، من توضأ یوم الجمعہ، جس نے جمعہ کے دن وضو کر لیا اس نے اچھا کام کیا، فبیہا ونعمت، بہترین ہے، کوئی بات نہیں، ایسا بھی چلے گا، ومن اغتسل، اور جس نے غسل کیا، فالغسل افضل، تو غسل بہترین ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ اب اس روایت سے امام محمد رحمہ اللہ نے اپنا موقف ثابت کر دیا، الغسل افضل یوم الجمعہ، افضل کی روایت انہوں نے بیان کر دی، لیس بواجب، یہ بھی تذکرہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اگلی روایت دیکھیں، قال محمد اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن حماد عن ابراہیم النخعی قال سألته عن الغسل يوم الجمعة والغسل من الحجامة والغسل في العيدين قال إن اغتسلت فحسن وإن تركت فليس عليك فقلت له ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من راح إلى الجمعة فليغتسل قال بلى ولكن ليس من الأمور الواجبة وإنما هو كقوله وأشهدوا إذا تبايعتم فمن أشهد بعد أحسن فمن أشهد فقد أحسن ومن ترك فليس عليه وكقوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض فمن انتشر فلا بأس
ومن جلس فلا بأس. قال حماد وَلَقَدْ رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَ يَأْتِي الْعِيدَيْنِ وَمَا يَغْتَسِلُ. روایت کے الفاظ دوبارہ دیکھیں. قال محمد اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن حماد عن ابراہیم النخعی قال سألته عن الغسل يوم الجمعة والغسل من الحجامة والغسل في العيدين قال إن اغتسلت فحسن وإن تركت فليس عليك. فقلت له ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من راح إلى الجمعة فليغتسل؟ قال بلى ولكن ليس من الأمور الواجبة وإنما هو كقوله وأشهدوا إذا تبايعتم فمن أشهد فقد أحسن ومن ترك فليس عليه وكقوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض فمن انتشر فلا بأس ومن جلس فلا بأس. قال حماد وَلَقَدْ رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَ يَأْتِي الْعِيدَيْنِ وَمَا يَغْتَسِلُ. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں محمد بن ابان بن صالح نے حضرت امام حماد رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ بات بیان کی. انہوں نے حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ بات بیان کی کہ جب ان سے جمعہ کے دن کے غسل کے بارے میں، حجامت کے بعد غسل کروانے، حجامہ پچھنے لگوانا، اس کے بعد کے غسل کے بارے میں پوچھا گیا، اور عیدین کے غسل کے بارے میں جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا اگر تو غسل کر لے تو بہت اچھی بات ہے، فحسن بہترین ہے، اور اگر نہ کرے فلیس علیک تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، تو اس پر کوئی حرج نہیں. فقلت لہ، پھر ان سے کہا گیا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ جو جمعہ پڑھنے کے لیے جائے اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے؟ فرمایا ہاں فرمایا ہے، لیکن یہ حکم وجوبی نہیں ہے. لیس من الامور الواجبہ، یہ امور واجبہ میں سے نہیں ہے. وانما هو كقوله، اس کی مثال اسی طرح ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بات بیان کی وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، کہ آپس میں لین دین کرتے وقت گواہ بنا لیا کرو. لہٰذا جو گواہ بنا لیتا ہے وہ اچھا کرتا ہے، جو نہیں بناتا تو کوئی حرج کی بات نہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول قرآن کریم کے اندر موجود ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب تم نماز جمعہ ادا کر چکو تو زمین میں پھیل جاؤ. اب جو پھیل جائے وہ بھی بہترین ہے، جو بیٹھا رہے اس پر بھی کوئی حرج نہیں. پھر امام حماد فرماتے ہیں میں نے ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کو دیکھا کہ وہ عیدین کے لیے جاتے لیکن انہوں نے غسل نہیں کیا ہوا ہوتا تھا. بات سمجھ میں آئی؟ اب امام حماد رحمہ اللہ نے ابراہیم نخعی سے سوال کیا، پھر امام حماد نے امام ابراہیم نخعی کا عمل بھی بیان کیا. دونوں چیزیں اس روایت کے اندر موجود ہیں. اور روایت کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ محمد بن ابان بن صالح. محمد بن ابان بن صالح بن عمیر بن عبید جعفی کوفی القرشی، 175 ہجری کے اندر ان کی وفات ہے، تابعین میں سے ہیں. 2 حوالہ جات بھی دیے حضرت امام نخعی رحمہ اللہ نے اس بات کے اوپر کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب نہیں ہے، اور دونوں دلیلیں قرآن کریم سے بیان کی. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور دوسری فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. تو مثالیں بھی بیان کی، 2 دلیلیں بھی بیان کی کہ جمعہ کے دن غسل کرنا امور واجبہ میں سے نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، کر لو تو بہت اچھی بات ہے. پھر ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کا اپنا عمل کیا ہے کہ وہ عیدین کے لیے تشریف لے جاتے لیکن انہوں نے غسل نہیں کیا ہوا ہوتا تھا. اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جمعے کے دن کا غسل بھی، عیدین کے دن کا غسل بھی، عیدوں کا غسل بھی، اور اسی طرح حجامت کے بعد کا غسل بھی، پچھنا لگوانے کے بعد کا غسل بھی، یہ ان غسلوں میں سے ہے جو واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے. کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں. اگلی روایت دیکھیں. قال محمد اخبرنا محمد بن ابان عن ابن جریج عن عطاء بن ابی رباح
قال كنا جلوسا عند عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فحضرت الصلاة أي الجمعة فدعا بوضوء فتوضأ فقال له بعض أصحابه ألا تغتسل قال اليوم يوم بارد فتوضأ. قال محمد اخبرنا محمد بن ابان عن ابن جریج عن عطاء بن ابی رباح قال كنا جلوسا عند عبد الله بن عباس فحضرت الصلاة أي الجمعة فدعا بوضوء فتوضأ فقال له بعض اصحابه الا تغتسل قال اليوم يوم بارد فتوضأ. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے محمد ابن ابان نے ابن جریج کے حوالے سے یہ روایت بیان کی. انہوں نے عطاء ابن ابی رباح سے یہ بات سنی کہ ہم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، نماز کا وقت ہو گیا، یعنی جمعے کی نماز کا وقت ہوا. فدعا بوضوء، تو انہوں نے وضو کے لیے پانی منگوایا. فتوضأ، پھر اسے وضو فرمایا. تو بعض صحابہ کرام وہاں موجود تھے یا بعض ان کے ساتھی وہاں موجود تھے، تو وہ کہنے لگے الا تغتسل، کیا آپ غسل نہیں فرمائیں گے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے الیوم یوم بارد، آج بہت سردی ہے، آج سردی زیادہ ہے. فتوضأ، تو میں وضو ہی کافی سمجھتا ہوں، وضو پر ہی اکتفا کروں گا. تو وضو ہی فرمایا. اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس عمل کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے اس کا معنی، مصداق، مفہوم کیا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ اگلی روایت دیکھیں. ہاں، اس روایت کے اندر تذکرہ موجود ہے حضرت محمد ابن ابان کا. ٹھیک ہے، ان کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے مختصر سا بیان کیا. نام ان کا محمد ہے، والد کا نام ابان ہے. محمد بن ابان بن صالح بن عمیر بن عبید جعفی، کوفہ کے رہنے والے ہیں، اس لیے کوفی کہلاتے ہیں. اور سلسلہ نسب قریش سے ملتا ہے تو قریشی کہلاتے ہیں. اور 175 ہجری کے اندر ان کی وفات ہے. پھر اس کے بعد ابن جریج رحمہ اللہ کا تذکرہ آتا ہے. کنیت ہے ابو الولید، نام ہے عبد الملک، ابن جریج کے نام سے معروف ہیں. آبائی وطن ان کا روم ہے، روم کے رہنے والے ہیں، اس لیے ان کو رومی بھی کہا جاتا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور حضرت عطاء ابن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ شاگرد ہیں اور تبع تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور 150 ہجری کے اندر ان کی وفات ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تذکرہ ہے حضرت عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ تعالیٰ کا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آغاز میں ان کی ولادت ہے. حضرت عطاء بن ابی رباح کی تابعی ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں اور بہت بڑے فقہاء سبعہ میں ان کا شمار ہے. مفتی مکہ کہلاتے ہیں اور 114 ہجری میں ان کی وفات ہے. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے اور یہ تذکرہ آپ کے سامنے ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اگلی روایت دیکھیں. قال محمد اخبرنا سلام بن سلیم الحنفی عن منصور عن ابراہیم قال كان علقمة بن قیس اذا سافر لم يصل الضحى ولم يغتسل يوم الجمعہ. قال محمد اخبرنا سلام بن سلیم الحنفی عن منصور عن ابراہیم قال كان علقمة بن قیس اذا سافر لم يصل الضحى ولم يغتسل يوم الجمعہ. امام محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں سلام بن سلیم الحنفی نے حضرت منصور کے حوالے سے یہ بات بیان کی کہ حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ انہوں نے یہ فرمایا کہ علقمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران سفر چاش کی نماز بھی نہیں پڑھتے تھے جسے صلاۃ الضحیٰ کہا جاتا ہے، اور جمعہ کے دن غسل بھی نہیں فرماتے تھے. صلاۃ الضحیٰ بھی نہیں پڑھتے تھے سفر کے دوران
اور جمعہ کے دن غسل بھی نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو نوافل ہیں ان کو دوران سفر نہیں پڑھا جاتا۔ آج کل بعض لوگ ہیں وہ سفروں میں جاتے ہیں تو سفروں میں جا کے گھروں میں بھی پڑھتے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا گھروں میں نہیں پڑھتے، لیکن ویڈیوز بناتے ہیں کہ ہم سفر میں جا رہے ہیں اور جا کے ہم اشراق کی نماز پڑھ رہے ہیں یا اوابین کی نماز پڑھ رہے ہیں یا فلاں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اکابر کے طرز عمل کو دیکھنا چاہیے۔ اذا سافر لم يصلی الضحی ولم یغتسل یوم الجمعہ، دوران سفر نہ چاش کی نماز پڑھی اور نہ ہی جمعہ کے دن غسل فرمایا۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ وہ غسل کو واجب نہیں سمجھتے تھے۔ اگر واجب سمجھتے ہوتے، فرض سمجھتے ہوتے تو جمعہ کے دن غسل لازمی فرماتے۔ چلو صلاۃ الضحیٰ کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے وہ نفل ہے، لیکن ہماری یہاں پہ بحث اغتسال یوم الجمعہ کے بارے میں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس روایت کے اندر تذکرہ ہے سلام بن سلیم الحنفی، کنیت ہے ابو الاحوص سلام بن سلیم، قبیلہ بنو حنیف کی جانب نسبت کی وجہ سے حنفی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور امام ہیں، ثقہ تابعین میں ان کا شمار ہے، حافظ الحدیث ہیں، 179 ہجری میں ان کی وفات ہے، 179 میں، ٹھیک ہے۔ اگلی روایت دیکھیں۔ قال محمد رحمہ اللہ تعالی اخبرنا سفیان الثوری حدثنا منصور عن مجاہد قال من اغتسل یوم الجمعۃ بعد طلوع الفجر اجزأہ اللہ عن غسل یوم الجمعہ۔ قال محمد اخبرنا سفیان الثوری حدثنا منصور عن مجاہد قال من اغتسل یوم الجمعہ بعد طلوع الفجر اجزأہ اللہ عن غسل یوم الجمعہ۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمیں امام سفیان ثوری رحمہ اللہ نے یہ بات بیان کی، انہوں نے امام منصور سے اور انہوں نے حضرت امام مجاہد رحمہ اللہ سے یہ بات سنی کہ جس شخص نے طلوع فجر کے بعد جمعہ کے دن غسل کیا، اللہ تعالیٰ جمعے کے دن کا غسل کرنا اس کے لیے کافی فرما دے گا۔ یعنی جمعہ کے دن طلوع فجر کے بعد جو شخص غسل کر لیتا ہے تو غسل یوم الجمعہ کا ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ اب جس شخص نے طلوع فجر کے وقت غسل کیا، اس نے اس لیے تو نہیں کیا نا کہ بھئی آج جمعہ ہے اور میں جمعے کا واجب غسل کرنے لگا ہوں، بلکہ اگر وہ واجب سمجھ رہے ہوتے تو وہ عین جمعے کے وقت دوبارہ کرتے۔ یہ تو طلوع فجر کے وقت غسل وہ والا ہو رہا ہے کہ رات غسل کی حالت پیش آ گئی ہوگی، حاجت پیش آ گئی ہوگی، اس لیے اب غسل کر رہے ہیں کیونکہ فجر کی نماز جو پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ طلوع فجر کا تعلق بیان کیا جا رہا ہے، طلوع آفتاب نہیں، طلوع فجر، ٹھیک ہے۔ تو روایت کے الفاظ اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن اگر کوئی شخص جمعہ سے پہلے بھی غسل کر لے تو جمعے کے دن کا غسل ادا ہو جاتا ہے، اس کا ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ قال محمد اخبرنا عباد بن عوام اخبرنا یحیی بن سعید ان عمرہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان الناس عمال انفسهم فكانوا يروحون الى الجمعة بهيئتهم فكان يقال لهم لو اغتسلتم لكان حسنا۔ اخبرنا عباد بن عوام اخبرنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان الناس عمال أنفسهم فكانوا يروحون إلى الجمعة بهيئتهم فكان يقال لهم لو اغتسلتم لكان حسنا۔ حضرت عباد بن عوام انہوں نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے عمرہ سے، انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بیان کی کہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں۔ کان الناس عمال، عمل کرنے والے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، پھر اسی دوران وہ انہی کپڑوں میں بغیر غسل کیے ہوئے جمعہ کے لیے آ جاتے ہیں، تو اس لیے کہا گیا کہ اگر تم غسل کر لیا کرو لکان حسنن، تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، اگر تم غسل کر لیا کرو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔
اب یہ روایات ہیں جو امام محمد رحمہ اللہ نے بیان کی۔ آخر میں ایک ہی بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اپنی بات نہیں، حضرت اکرمہ کی، تابعین میں سے۔ وہ فرماتے ہیں کچھ عراقی لوگ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آئے، آ کر پوچھنے لگے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے کہ واجب نہیں؟ سوال کیا تو فرمایا کہ واجب تو نہیں ہے، لیکن ایسا کرنا بہتر ہے اور زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ جس نے غسل نہیں کیا اس نے کسی واجب چیز کو نہیں چھوڑا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ غسل شروع کیوں ہوا تھا۔ پھر انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے محنتی تھے، اونی کپڑے، موٹے کپڑے پہنتے تھے، اپنی پشتوں کے اوپر کام کیا کرتے تھے، مسجد بہت تنگ تھی، چھتیں نیچی تھیں اور ایک چھپڑ کی سی مسجد بنی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گرم دن میں جمعہ کے لیے تشریف لائے، لوگ اونی کپڑوں میں پسینے میں شرابور تھے، وہاں سے بدبو اٹھنے لگی، کچھ لوگوں کو بھی اذیت ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناگوار گزرا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جمعہ کا دن آئے تو تم غسل کر لیا کرو اور تیل اور خوشبو جو بھی تمہیں میسر آئے وہ لگا لیا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے حالات کو بہتر فرما دیا، صحابہ کرام نے اونی کپڑے پہننا چھوڑ دیے، کام کاج کا بوجھ بھی ہلکا ہو گیا، مسجد بھی وسیع ہو گئی، اب وہ بدبو جس سے لوگوں کو اذیت ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی، تو غسل جمعہ کا وجوب بھی استحباب کے اندر تبدیل ہو گیا۔ جو پہلے چیز واجب تھی جو آپ کے سامنے اوپر روایات آئیں وہ تبدیل ہو کر مستحب میں کنورٹ ہو گئیں۔ اب یہ جمعہ کے دن غسل کرنا مستحب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل ہے، جو کرے گا اجر اور ثواب ملے گا، لیکن جو کسی عذر کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے چھوڑ دے فلا حرج، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ آج کا باب ہے جس کے اندر کئی ایک روایات آپ کے سامنے آئیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔